अस्सलाम वालेकुम जी। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं अहमद हूँ। इसराइल ने ख़ुद ही अपने आप को तबाह कर लिया पूरी दुनिया के सामने। उसका भयानक चेहरा जो है पूरी दुनिया ने देख लिया। ख़ुद ही अपने आप को बेनकाब कर चुका है इसराइल। इसके साथ ही पाकिस्तान की इकॉनमी ने पूरे पाकिस्तान को हैरान करके रख दिया है। और ख़ास तौर पर IMF के जो अंदाजे थे सब के सब गलत साबित हो चुके हैं। और बात करेंगे जो दूसरी बड़ी ख़बर है कि सऊदी अरब से एक और बड़ी खुशखबरी आई है। जैसे ही दौरा करके इमरान खान साहब, वो उस पर डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही नौजवानों के लिए बड़ी खुशखबरी है, जो 15 लाख नई नौकरियों, रोज़गार के मौक़े। और एक और बड़ी खुशखबरी है, और वो ये कि बलूचिस्तान में जो अल्लाह पाक ने दोबारा से नई रूह बख्शी है, मज़ीद गैस के ज़खायर, तेल के ज़खायर जो सामने हैं। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं शुरुआत करता हूँ इसराइल के हवाले से। आपने देखा कि किस तरह इसराइल ने अपना जो असली चेहरा है वो किस तरह दिखाया फ़लस्तीन पर जुल्म करके। तो देखें कि पूरी दुनिया में किस तरह मुज़ाहरे हुए, किस तरह एहतजाज हुआ, ख़ास तौर पर इसराइल के हवाले से कि इसराइल गलत कर रहा है, गलत कर रहा है। दुनिया पूरी ने इस चीज़ को देखा। पूरी दुनिया में यूरोप देखें आप, अमेरिका देखें आप, मिडल ईस्ट देखें, पाकिस्तान देखें, किस तरह दुनिया ने मुज़ाहरे किए, लोगों ने मुज़ाहरे किए। और मज़े की बात मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, ये है कि इतना मुसलमानों ने मुज़ाहरे नहीं किए जितने मुज़ाहरे जो हुए हैं वो आपके ईसाइयों की तरफ से, क्रिश्चियन की तरफ से। यूरोप वालों ने कितने मुज़ाहरे किए हैं और अमेरिका वालों ने कितने मुज़ाहरे किए हैं, अमेरिका की पब्लिक ने। अब एक जो रिपोर्ट लीक हुई है वो आपने TRT वर्ल्ड है, उसने ये रिपोर्ट बल्कि किया बड़े अच्छे तरीके से। ये तुर्की वालों का है, मीडिया हाउस है। तो उन्होंने रिपोर्ट किया कि जो बाइडन को जो 70% वोट पड़े थे ना, जो बाइडन को 70% जो वोट पड़े थे वो इजराइलियन की तरफ से, वो लोग थे जो इसराइल के हक़ में थे, वो उन्होंने वोट दिए जो बाइडन को। इसलिए जो बाइडन जो है वो जीता। तो जो बाइडन अब चाहे या ना चाहे, ये इसराइल का जो फंदा है वो जो बाइडन के गले में पड़ चुका है। और वो चाहे ना चाहे वो गले की हड्डी बन चुका है, जिसको निगलना तो उसको पड़ेगा, चाहते हुए भी या ना चाहते हुए। उसकी वजह ये कि अब जो बाइडन पर बहुत अच्छा खासा दबाव पड़ रहा है कि वो जो है ना, उसने लोगों को मायूस किया है। वो किस तरह, क्योंकि उसने जो ये बयानबाजी करता रहा कि जो है इसराइल को अपने डिफेंस का हक़ है, अपने सेल्फ़ डिफेंस का हक़ है। तो ये एक तरफ तो देखें ना किस तरह मासूम लोग, बच्चे, औरतें, नौजवान, किस तरह उन पर अटैक किया जाए, और वो आगे से किस तरह बमबारी उन पर की है, और वो आगे से अपना सेल्फ़ डिफेंस कैसे कर रहे हैं, पत्थरों से, डंडों से, जिनके पास कोई असला है ही नहीं। तो पूरी दुनिया ने इस चीज़ को रिपोर्ट किया, किस तरह लोगों ने इनको दिखाया। और ये मैं आपको ख़बर BBC की बता रहा हूँ, जो BBC ने बात की है। और इस पर एक और जो डील हो रही थी, अमेरिका ने डील की थी कि वो इसराइल को असला देंगे। तो लेकिन अब जो अमेरिकन इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो डिफेंस वाले, उन्होंने सोचा कि इस पर अब इसराइल को असला देना जो है वो ख़तरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि यही असला मासूम लोगों को, मासूम जानों को ख़तरा देता है, मासूम जानों को मारता है। अब इसराइल वाले जो है ना, इन्होंने आलमोस्ट 3000 साल पहले पे अपने नक्शे के रिसर्च की, अपना एक नक्शा पेश किया कि हमारी पूरी दुनिया पे आलमोस्ट अरब, पूरे मिडल ईस्ट में हमारी हुकूमत थी, यहाँ तक हमारी सल्तनत थी, रियासत थी हमारी। तो ये वो दोबारा से बनाना चाह रहे थे ग्रेटर इसराइल। तो वो नक्शा जब पूरी दुनिया के सामने आया पिछले 50 सालों में, उन्होंने कोशिश की, यही कोशिश करते हुए कि वहाँ उनकी जो रियासत है वो कहाँ कहाँ थी। तो जब रिसर्च की तो देखा कि वो अपनी रियासत इस तरह फैलाना चाह रहे हैं कि अपने आप को ग्रेटर इसराइल इस तरह से बनाना चाह रहे हैं, इस तरह मुल्कों पे कब्ज़ा करना चाह रहे हैं कि लोगों को मार के, नौजवानों को मार के, बच्चों को मार के, औरतों को मार के, इस तरह से मार के दुनिया पे हम हुकूमत बनाना चाह रहे हैं, ग्रेटर इसराइल सुपर पावर के तौर पर उभरना चाह रहे हैं। तो लोगों ने इस चीज़ को रद्द कर दिया, जिस पर उसने 50 साल लगा के मेहनत की और एक नक्शा तैयार किया कि हमने ग्रेटर इसराइल बनाना है। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये चीज़ हुई, और दूसरे नंबर पर असले की इनकारी हो गई अमेरिका की तरफ से। अमेरिका ने इनकार कर दिया कि वो फ़िलहाल इस किस्म का कोई असला नहीं देगा इसराइल को। इसके साथ देखें आपके पूरी दुनिया में जिस तरह मुज़ाहरे, और दुनिया ने रद्द किया इसराइल को कि वो जो मज़ालिम कर रहा है बच्चों पे, औरतों पे, नौजवानों पे। तो पूरी दुनिया ने किस तरह उसको जो है ना एहतजाज किया। अब जो बाइडन चाहते हुए भी
اسرائیل کی ہیلپ نہیں کر سکتا. اس کی سب سے بڑی وجہ میں بتا سکوں کہ اب امریکہ کے اندر سے آوازیں آنا شروع ہو چکی ہیں کہ یہ جو ظلم کیا ہے اسرائیل نے اور جو بائیڈن ان کے ساتھ کھڑا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ کس طرح اس کو تنقید کیا جا رہا ہے, پورا انٹرنیشنل میڈیا تنقید کیا جا رہا ہے. آپ دیکھیں کہ شاہ محمود قریشی کی جو بات ہے جو انہوں نے CNN میں انٹرویو دیتے ہوئے کہی, وہ کس طرح سچ ثابت ہوئی ہے کہ انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ دے ہیو بگ پاکٹس, دے ہیو ڈیپ پاکٹس. کن کو؟ اسرائیلین کو, کہ وہ ان کے پاس بڑی, وہ پیسہ لگاتے ہیں, امیر ملک ہے اور وہ ویسٹرن میڈیا کو خریدتے ہیں اور جو چاہتے ہیں وہ دکھاتے ہیں. لیکن سوشل میڈیا کے پاور نے بے نقاب کر دیا, وہاں کا جو بکاؤ میڈیا ہے ان کو بھی بے نقاب کر کے رکھتے ہیں. اس کے ساتھ میں بات کرتا ہوں آپ نے پاکستان کے حوالے سے. آپ نے دیکھا کہ کس طرح میڈیا میں دکھایا جا رہا ہے اور لوگ اس چیز کو ماننے کو تیار نہیں ہیں کہ کس طرح پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ بوسٹ کی ہے, اور وہ GDP جو گروتھ ہے, گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ جو گروتھ ہے, وہ آلموسٹ الحمدللہ 4% پر پہنچ چکی ہے. جو ہسٹری میں اتنی نہیں تھی وہ الحمدللہ اب 4% پر پہنچ چکی ہے. اب آپ نے دیکھا شہباز شریف صاحب کس طرح کہا انہوں نے کہ یہ غلط رپورٹ کریں, یہ غلط دکھا رہے ہیں, جس پر آپ دیکھیں کہ IMF نے جو اندازے لگائے, اسٹیٹ بینک نے جو اندازے لگائے, وہ سب کے سب غلط ہو کے رہ گئے. اور یہ خود خیران حماد اظہر صاحب کا آپ نے انٹرویو ان کا جو تھا پریس کانفرنس آپ نے وہ بھی دیکھی, انہوں نے کس طرح کی کہ یہ ان ایکسپیکٹڈ تھی. اور جو پاکستان کی گروتھ جو ہے الحمدللہ اب جو GDP گروتھ ہے وہ 4% تک پہنچ گئی ہے, اور یہ ایک ان ایکسپیکٹڈ چیز تھی جو کوئی بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. آپ نے دیکھا کہ جس طرح اکانومی کا برا حال تھا, اکانومی تباہی کی طرف جا رہی تھی اور اپوزیشن نے اڑے ہاتھوں لیا حکومت کو, اور ان کا رائٹ بھی بنتا تھا تنقید کرنا. اب وہی اپوزیشن جو ہے دانتوں میں انگلیاں دبا کے سوچ رہی ہے کہ یہ ہوا تو ہو کیسے گیا, کیسے ہو گیا یہ, کیونکہ الحمدللہ ماشاءاللہ پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ 4% تاریخ میں اتنی نہیں تھی جو اب ہو چکی ہے. اس کے ساتھ میں بات کرتا ہوں جو سعودی عرب کے حوالے سے. آپ نے دیکھا کہ ابھی حال ہی میں عمران خان صاحب جو ہیں سعودی عرب کا دورہ کر کے آئے ہیں, اور ماضی میں سعودی عرب نے ایک پاکستان کے ساتھ ایگریمنٹ بھی کیا تھا. پاکستان کو تھوڑا سا فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کو $3 ارب کا تیل دیں گے اور $3 ارب آپ کو ویسے لون دیں گے. تو انہوں نے کچھ وجوہات کی بنا پر, انٹرنیشنل پریشر کی وجہ سے, انڈین پریشر کی وجہ سے, اسرائیلین کے پریشر کی وجہ سے انہوں نے یہ تیل بھی نہیں اتنا دیا, اور اس کے بعد جو انہوں نے لون دیا تھا $3 ارب کا وہ بھی پورا نہیں تھا دیا, اور وہ بھی مانگ لیا. اب الحمدللہ انہوں نے, آپ نے دیکھا کہ فواد چودھری نے کس طرح آفیشیلی طور پر اناؤنس کی ہے کہ سعودی عرب جو ہے اب وہ پاکستان کو تیل بھی دے گا, اور بنا کسی ٹائم ڈیوریشن کے, جب آپ کے پاس یوں کہیں کہ جب آپ کے حالات بہتر ہو جائے, جب آپ کی اکانومی بہتر ہو جائے, جب آپ انفلیشن پہ قابو پا لیں, تب آپ آہستہ آہستہ تھوڑے تھوڑے پیسے کر کے واپس کر دیجیے گا تیل کے. جو سعودی عرب پاکستان کو تیل ادھار دے گا اس پر انہوں نے ایک فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کی ہے, پاکستان کو ایک فیسیلٹی دی ہے کہ وہ کافی بڑے لیول پہ پاکستان کو تیل دے گا, اور بنا مطلب کہ ادھار دے گا, اور ان کسی قسم کا پریشر نہیں ہوگا کہ آپ مجھے پیسے ابھی دیں یا نقد پیسے دیں. اس قسم کا کسی قسم کا کوئی پریشر نہیں ہوگا. ایک تو یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے خاص طور پر پاکستانیوں کے لیے, اور اکانومی پہ بہت اچھا اثر پڑے گا اس کا. اور وہ کیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اربوں ڈالر کا ہم منتھلی تیل خریدتے ہیں, تو اس میں تھوڑا سا ریلیف ملے گا جو تیل کے, جو سعودی عرب ہماری ہیلپ آؤٹ کر دے گا جو تیل دے کے کچھ وقت کے لیے. اس کے ساتھ ہی آپ نے دیکھا میڈیا پہ کہ عاصم سلیم باجوہ صاحب ہیں, انہوں نے دیکھا کہ جو اکنامک زون کے جو پروجیکٹ ہیں وہ جو چائنا کا ماڈل ہے اکنامک زون کا, وہی پاکستان میں شروع کیا جا رہا ہے. انہوں نے 14,70,000 جو امپلائمنٹ ہے وہ جنریٹ کیا, اور وہ مختلف شہروں میں ہوگی, فیصل آباد, لاہور, اسی طرح ملتان, کراچی, بڑے بڑے شہروں میں ہوگی. اور انہوں نے اعلان کیا کہ ان پہ جو نوجوان ہیں, جو ان امپلائڈ نوجوان ہیں, جو بے روزگار نوجوان ہیں, ان کو خاص طور پر مواقع دیے جائیں گے, نوکریاں دی جائیں گی. جو آلموسٹ ضرورت ہے وہ 14,70,000 کی ہے. تو میڈیا والے جو رپورٹ کر رہے ہیں وہ آلموسٹ 15 لاکھ جو نوکریاں ہیں, جو نئی اکنامک کے امپلائمنٹ کے موقع ملے ہیں, وہ آلموسٹ 15 لاکھ ہیں, جو الحمدللہ ایک بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہے. اور جو بے روزگاری ہے اس سے بہت اچھا اور بہت بڑا فرق پڑے گا خاص طور پر پاکستان کی اکانومی کے لیے, اور ان کے لیے جو غریب ہیں اور بے روزگار ہیں, پڑھے لکھے ہیں بے روزگار ہیں, ان کو اچھا خاصا ریلیف ملے گا. اس کے ساتھ ہی اللہ پاک نے ایک اور الحمدللہ بہت اچھا کرم کیا ہے, اور وہ یہ کہ بلوچستان میں تیل کے ذخائر اور گیس کے ذخائر دوبارہ سے ملے ہیں, اور ان پہ ریسرچ ہوئی ہے. اب ان پہ سوچا جا رہا ہے
کہ کنووں کی کھدائی کی جائے، کس طرح ان پہ کام کیا جائے، جو نئے کنویں دریافت ہوئے ہیں، اور ان میں یہ نہیں کہ جیسے پہلے صرف ایک افواہ ہوتی تھی، وہ نہیں، اس پہ باقاعدہ طور پر کام کیا گیا اور یہ آفیشیلی طور پر اناؤنس کیا گیا کہ الحمدللہ جو بلوچستان میں ہے نا وہ تیل کے ذخائر ملے ہیں اور اس پر کام کر کے ان سے گیس اور تیل نکالا جائے گا، اور یہ بہت بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہے۔ اللہ پاک اب پاکستان پر خاص طور پر بڑا مہربان ہے۔ ایک طرف آپ دیکھیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب کا جو مین مدعا تھا، اب اسرائیل کے حوالے سے اب دیکھیں کہ یہ سوچا جا رہا ہے کہ ان کا جو حل ہے پیلسٹائن اور اسرائیل کا، ان کو ایک الگ الگ ریاست کے طور پر ڈکلیئر کیا جائے اور ان کو ایک ایک ریاست دی جائے تاکہ یہ روز روز کی لڑائی ختم ہو، اور یہ آفیشیلی طور پر جو بائیڈن ہے انہوں نے یہ حل دیا ہے، وہی حل جو آلریڈی ہم پاکستانی کافی عرصے سے کہہ رہے ہیں۔ ہم نے تو آج تک اسی وجہ سے تسلیم نہیں کیا کہ ہم اسرائیل کو مانتے نہیں، کیونکہ وہ مسلمان ہمارے بھائیوں پہ ظلم کرتا ہے۔ تو اب انٹرنیشنلی طور پر اس پر بات چیت ہو رہی ہے اور اس حل کے بارے میں سوچا جا رہا ہے کہ جو فلسطین ہے ان کو ان کا حق دیا جائے، باقاعدہ طور پر ایک ریاست بنایا جائے اور ایک باؤنڈری ڈکلیئر کی جائے کہ کون سا علاقہ اسرائیل کا اور کون سا علاقہ فلسطین کا ہے۔ اور یہ پوری دنیا جو ہے اس پر بات کر رہی ہے، خاص طور پر یورپین یونین اور جو امریکہ اس پر بات کرے کہ ان کو یہ کنفلکٹ جو ہے وہ ختم کیا جائے۔ ہوپفلی آپ کو آج کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ پسند آئی ہوں گی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، رکھیے گا اپنا ڈھیر سارا خیال اور اپنے اس چینل کا بھی۔ مجھے دیجیے گا اجازت، خدا حافظ۔